میرے دوستو بزرگوں، گزشتہ کوئی جمعہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق گفتگو چل رہی ہے۔ اس نسبت نال جس حصے دے پچھلے جمعے واقعے نو روکیا سی، اسی جگہ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اس واقعے نو آگے شروع کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کتنی بڑی عظمت، کتنا بڑا مقام عطا فرمایا، کتنی بڑی عزت اور مرتبہ عطا فرمایا کہ اس دنیا کے لیے نشانی بنا کر بھیجیا، رحمت بنا کر بھیجیا، اور دنیا دے اندر بغیر باپ دوں اللہ تعالی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نو پیدا فرمایا۔ انہاں دا ذکر حضرت عیسیٰ علیہ السلام دا مختلف سپاریاں دے اندر، مختلف صورتاں دے اندر موجود ہے، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ہم ولادت پر گفتگو کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ آئندہ جمعہ جو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اس عظمت کے بارے بیان ہوگا کہ جس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے منن والیاں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نو تخت دار دے لٹکان دی کوشش کیتی، اور اللہ تعالیٰ نے کس طرح اپنے پیغمبر نو آسماناں دے پہنچایا، اور پھر کس طرح آسماناں تو زمین دے تشریف لے آئیں گے، انشاءاللہ ایدی گفتگو بشرط زندگی تو اگلے جمعے بیان ہوگی۔ گزشتہ جمعۃ المبارک دے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے متعلق اور باقی آیت مبارکہ رہ گئی سی، اور آج انہی کا خلاصہ آپ کے سامنے بیان کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے سب تو پہلے فرمایا کہ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، اے میرے محبوب عیسیٰ بن مریم کا تذکرہ بیان کیجئے، اور پھر حضرت مریم علیہ السلام کا ذکر اللہ تعالی نے قرآن مجید کے اندر اس انداز سے بیان فرمایا کہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے اور ان کا انکار کرتے ہیں، تو ان آیتوں کو سن کر ان کا بھی ایمان مضبوط ہو جاتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت بی بی مریم نو حکم فرمایا کہ اے مریم اپنے گھر والوں سے الگ ہو جا، اور پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم فرمایا کہ تم جاؤ اور میری مریم کو بشارت دے کر آؤ کہ اللہ تعالیٰ تمہیں بیٹا عطا فرمائے گا۔ تو جس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بشارت دی، تو اللہ تعالیٰ کا آگے قرآن کہتا ہے کہ فرمایا گیا قال انما انا رسول ربک، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ میں مریم تیرے رب کا بھیجا ہوا پیغام ور ہوں، اور میں تمہیں ایک لڑکے کی بشارت دیتا ہوں، لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا، اللہ تعالیٰ تمہیں ایک بیٹا دے گا۔ حضرت بی بی مریم نے جس وقت یہ سنا کہ اللہ مجھے بیٹا دے گا، حضرت بی بی مریم تھوڑا پریشان ہو گئی کہ میری شادی بھی نہیں ہوئی، نکاح بھی نہیں ہوا، تو مجھے بیٹا کس طرح ہوگا؟ دنیا کا اصول ہے جب کسی کا نکاح ہوتا ہے، شادی ہوتی ہے، اس کے بعد اولاد کا سلسلہ چلتا ہے، لیکن اس کے باوجود حضرت بی بی مریم نے جس وقت یہ بات سنی، گھبرا تو گئی، پریشان تو ہوئی، تو جس کو اللہ تعالیٰ کا قرآن کہتا ہے قالت انا یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر ولم اکو بغیا، جس وقت حضرت بی بی مریم نے جبرائیل علیہ السلام سے یہ سنا کہ مجھے اللہ بیٹا دے گا، تو بی بی مریم بولی کہ مجھے بیٹا کس طرح ہوگا؟ مجھے آج تک کسی مرد نے ہاتھ نہیں لگایا، اور بدکار میں نہیں ہوں، مجھے بیٹا کس طرح ہوگا؟ تو پھر اس کے بعد اللہ کا قرآن کہتا ہے قال کذالک، کہا یوں ہو کر رہے گا۔ یہ انسان نہ سوچے
کہ یہ اللہ تعالیٰ کس طرح دنیا کو نظام کو چلا رہا ہے، سورج کو چلا رہا ہے ڈپٹی پر، چاند اپنی ڈپٹی دے رہا ہے، ستارے اپنی ڈپٹی دے رہے ہیں، بادل، ہوائیں، بارشیں، اللہ کی تمام مخلوقیں اپنے وقت پر ڈپٹی دے رہے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کے آگے کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ کر کے رہتا ہے، اللہ کے آگے کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ انسان سوچتا ہے کس طرح ہوگا، کیسے ہوگا، اور یہ سوچنے میں مجبور ہو جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ سوچنے سے بھی پاک ہے، مجبوری سے بھی پاک ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، جس طرح چاہے جس طرح چاہے کر سکتا ہے۔ اللہ کے آگے کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ اور آگے فرمایا قال ربک هو علی ہین، فرمایا کہ یہ تیرے رب کے لیے بہت آسان ہے کہ بغیر باپ کے بیٹا دینا۔ اور پھر اسی طرح دنیا میں جتنی بھی مخلوقیں پیدا ہوئی ہیں، چاہے وہ انسانوں کی شکل ہے، چاہے وہ جانوروں کی شکل ہے، چاہے وہ پرندوں کی شکل ہے، ان کے پہلے ماں باپ تو نہیں تھے نا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی قدرت نال، اپنی حکمت نال، اپنی قدرت کاملہ نال پیدا کر دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کا کوئی باپ تو نہیں ہے نا، حضرت حوا علیہ السلام کی کوئی ماں باپ تو نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی بغیر ماں باپ کے پیدا کیا۔ تو فرمایا گیا کہ قال ربک هو علی ہین، یہ اللہ کے لیے بہت آسان ہے کہ بغیر خامند کے تمہیں بیٹا دے گا۔ اللہ اکبر۔ پھر اسی طرح آگے فرمایا گیا وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا، فرمایا کہ جو میں بیٹا عطا کروں گا، یہ بیٹا میں لوگوں کے لیے ایک نشانی بنا کر بھیجوں گا، اور اتنی بڑی نشانی ہوگی کہ دنیا سوچنے پر مجبور ہو جائے گی کہ اس کائنات میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایسے حیثیت، شخصیت رکھنے والے، عظمت، مقام، مرتبہ رکھنے والے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے بغیر باپ کے دنیا کے اندر بھیجا ہے۔ اور آگے فرمایا وَرَحْمَةً مِنَّا، میں رحمت بنا کر بھیجوں گا، اور یہ رحمت، اس کا جو دین ہوگا رحمت ہوگی، جو اس کی شریعت ہوگی رحمت ہوگی، جو اس کا قانون ہوگا رحمت والا ہوگا، تو اس کا تمام نظام رحمت والا ہوگا۔ تو آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا، اور یہ کام ٹھہر چکا ہے، یہ اللہ تعالیٰ فیصلہ کر چکے ہیں، یہ ہو کر رہے گا، چاہے مریم پریشان ہو یا نہ ہو، چاہے مریم سوچنے پر مجبور ہو جائے یا نہ ہو۔ وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا، یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں فیصلہ ہو چکا ہے، اور اللہ تعالیٰ حضرت بی بی مریم کو بغیر یعنی کہ خامند کے اولاد عطا کرے گا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوں گے۔ اس کے بعد جس وقت یہ بات مکمل ہو گئی تو آگے اللہ تعالیٰ کا قرآن کہتا ہے فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا، جس وقت حضرت بی بی مریم دے اندر، پیٹ دے اندر حمل ٹھہر گیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیٹ دے اندر تشریف لائے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے مریم اب تم ان سے الگ ہو جاؤ، تو پھر ایک ایسے جگہ چلی جاؤ جس کو قرآن کہتا ہے فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ، اے مریم تم پیدا کرنے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ایک کھجور کے جڑ کے قریب چلی جاؤ، اور فرمایا گیا کہ وہ جگہ ہے جس کو بیت اللحم کہتے ہیں، جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی ہے۔ اور اس مقام پر جس وقت چلی گئی حضرت بی بی مریم، ایک کھجور کا تنکا تھا سوکھا سا، وہاں چلی گئی، وہاں جا کر بیٹھ گئی، وہاں یعنی کہ بچہ پیدا ہونے کی جو تکلیف ہوتی ہے وہ تکلیف شروع ہونے لگ گئی۔ حضرت بی بی مریم پریشان ہو گئی، اور پھر اتنی پریشان ہو گئی کہ اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ اتنی پریشان ہو گئی قالت یا لیتنی مت قبل هذا وکنت نسیا منسیا، اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ بی بی مریم اتنی پریشان ہو گئی کہ اپنے آپ کو کہنے لگی
کاش میں یہ دن دیکھنے سے پہلے مر جاتی یا میں بھولی بصری ہو جاتی۔ اللہ اکبر۔ آپ تھوڑا تصور کریں، اس میں تھوڑا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو والدہ ماجدہ ہے، اس کا کہنے کا یہ مقصد نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکموں کو ٹھکرا رہی ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت کا انکار کر رہی ہے، بلکہ اس آیت مبارکہ کا مفہوم یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت بی بی مریم نے جس وقت بچے کی ولادت کا وقت آیا، وہ تکلیف ہوئی، تو ایک تو وہ تکلیف ہوئی، دوسرے نمبر پر حضرت بی بی مریم یعنی کہ بھوکی تھی، پیاسی تھی، ان کو پیاس نے ستایا، بھوک نے ستایا۔ پھر دوسری جو ان کے سامنے حضرت بی بی مریم کے سامنے جو ان کو پریشانی نظر آ رہی تھی، وہ یہ تھی کہ میں اپنی قوم کو جا کر کیا منہ دکھاؤں گی، میں اپنی برادری کے اندر جا کر کیا کہوں گی کہ یہ میں بچہ کہاں سے لے آئی ہوں۔ اسی لیے اسی پریشانی کی وجہ سے حضرت بی بی مریم نے کہا، قالت، فرمایا کہ قالت یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا، کہ میں یہ دن دیکھنے سے پہلے مر جاتی یا میں بھولی بصری ہو جاتی۔ اللہ اکبر۔ جس وقت یہ حضرت بی بی مریم پریشانی کی حالت میں، غم کی حالت میں، اداسی کی حالت میں بیٹھی اور اپنے آپ کو کہہ رہی ہے کاش میں یہ دن دیکھنے سے پہلے مر جاتی، تو اللہ تعالیٰ نے پھر، اللہ کا بھی اپنا انداز ہے، تو دیکھ لیجئے اللہ تعالیٰ خود پکارتے ہیں، فرمایا کہ فناداہا، اللہ کا قرآن ہے، فناداہا، اللہ خود پکار رہے ہیں۔ دنیا کا اصول ہے، کوئی نبی ہو، کوئی پیغمبر ہو، کوئی صحابی ہو، کوئی تہجد گزار ہو، کوئی حاجی ہو، پرہیزگار ہو، متقی ہو، تھوڑا نیکوکار ہو، زیادہ نیکوکار ہو، تھوڑا گناہگار ہو، زیادہ گناہگار ہو، ساری دنیا اللہ کو پکارتی ہے، اے میرے پروردگار، اے میرے رب، اے میرے رب۔ لیکن یہاں اصول تبدیل ہو گیا ہے، حضرت بی بی مریم کو خود اللہ تعالیٰ پکار رہے ہیں، فرما رہے ہیں فناداہا من تحتہا اللہ تحزنی، اے مریم آج عرش والا رب تمہیں خود پکار رہا ہے، تمہیں خود اس چیز کی خبر دے رہا ہے، مریم تو کیوں غم کر رہی ہے، تو کیوں پریشانی کی حالت میں ہے، تو کیوں اداس ہے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا کہ فناداہا من تحتہا اللہ تحزنی، فرمایا کہ اے مریم تمہیں غم کرنے کی ضرورت نہیں، بلکہ جہاں حضرت مریم بیٹھی تھی اس کے تلے ایک آواز آئی کہ اے مریم غم نہ کر، تمہیں غم کرنے کی ضرورت نہیں، قد جعل ربک تحتک سریا، اور فرمایا بے شک تیرا رب تیرے نیچے ایک نہر بہا چکا ہے۔ اور مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ جہاں بیت اللحم کی جگہ ہے، مقام ہے جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی، وہاں اس کے نیچے ایک نہر تھی، بڑے عرصے سے پرانی نہر، وہ سوکھی ہوئی تھی، لیکن اس کی وجہ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس نہر کو جاری کر دیا، اور جس وقت وہ نہر جاری ہو گئی تو آگے اللہ تعالیٰ کا قرآن کہتا ہے جس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لے آئے، ان کی ولادت بسعادت ہو گئی، تو اب حضرت بی بی مریم ایک تو تکلیف میں تھی، بھوک بہت لگی ہوئی تھی، پیاس نے ستایا، پیاس بہت لگی ہوئی تھی، تو اس موقع پر خود قرآن آواز دیتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِزْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا، اے مریم تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، جس کھجور کے قریب بیٹھی ہے، جس کھجور کا چھوٹا سا تنکا تھا اس کے قریب بیٹھی ہے نا، اس تنکے کو اس تنکے کو ہلانا تیرا کام ہوئے گا، اس کھجور کے خشک تنکے سے ہری بھری تازہ خوبصورت لذیذ کھجوریں بنا کر تیری جھولی میں برسانا رب کا کام ہوئے گا۔ اور پھر جس وقت حضرت بی بی مریم نے اس کھجور کے تنکے کو ہلایا، کھجور کی جڑ کو ہلایا یا کھجور کے درخت کو ہلایا، تو اللہ کا قرآن کہتا ہے ہلانے کی دیر تھی، تازہ بڑی خوبصورت
خوبصورت کھجوریں حضرت بی بی مریم کی گود میں آ گئی۔ جس وقت گود میں آ گئی تو آگے اللہ تعالیٰ کا قرآن کہتا ہے فَقُولِي، اور فرمایا فَقُولِي، اے مریم یہ کھجوریں آپ ان کو کھا، ان کھجوروں کو کھاؤ۔ یہاں پر ایک مسئلہ کی بات ہے، وہ یہ ہے اگر ان خواتین کو حمل کے دوران ولادت سے پہلے یا بعد میں کھجوریں کھلائی جائیں تو یہ عورتوں کے لیے بہت زبردست مفید عمل ہے، اور ان کی عورتوں کی صحت بھی تندرست رہے گی، اور جو بچہ پیدا ہوگا وہ بھی صحت مند خوبصورت ہوگا، کیونکہ جو طاقت جو لذت اللہ تعالیٰ نے اس کھجور میں رکھی ہے کسی اور غذا میں نہیں رکھی۔ اور دیکھ لیجئے اللہ تعالیٰ حضرت بی بی مریم کو کسی اور نعمت کا، کسی اور غذا کا بھی حکم دے سکتے تھے، فلاں چیز کھا لے، پھل کھا لے، سیب کھا لے، کیلا کھا لے، کوئی اور پھل کھا لے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں پر حضرت بی بی مریم کو فرمایا کہ تم جو تمہاری گود میں کھجوریں پڑی ہیں نا، ان کھجوروں کو فَقُولِي، اب ان کو کھاؤ، تاکہ تم کھاؤ گی تمہیں صحت ملے گی، تم صحت تندرست ہو جاؤ گی۔ اور جس وقت کھجوریں کوئی کھاتا ہے یا کوئی کھانا کھاتا ہے تو کھانے کے بعد ان کو پانی کی بھی ضرورت پڑتی ہے، تو اللہ نے فرمایا فَقُولِي، اب تم کھاؤ پیو۔ پھر اس کے بعد فرمایا وَشْرَبِي، پھر تم ایسا کرو کہ اس میں مختلف روایتیں، کچھ علماء فرماتے ہیں کہ جہاں حضرت بی بی مریم بیٹھی تھی وہاں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پر لگایا، کچھ کہتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے پاؤں کی ایڑی کو رگڑا تو اسی ہی جگہ سے اللہ تعالیٰ نے پانی کا چشمہ جاری کر دیا، تو فرمایا وَشْرَبِي فَقُولِي، اور تم کھاؤ بھی، وَشْرَبِي، اور تم پانی بھی پیو، ٹھنڈا پانی، لذیذ پانی، پیارا پانی۔ اللہ اکبر، اے انسانوں، جن کی میزبانی خود رب کرتا ہو ان کی عظمت کا کیا کہنا، ان کی شان، ان کے مرتبے کا کیا کہنا۔ تو فرمایا فَقُولِي، اور تم کھاؤ بھی، وَشْرَبِي، اور پانی بھی پیو، اور اس کے بعد فرمایا اور وَقَرِّ عَيْنًا، وَقَرِّ عَيْنًا، اے مریم اب تم نے کھانا بھی کھا لیا، پانی بھی پی لیا، وَقَرِّ عَيْنًا، اب تم اپنے بچے کو دیکھ کر اپنی آنکھوں کو ٹھنڈ پہنچا لو۔ اور جب اولاد پیدا ہوتی ہے نا، ماں جتنی بھی تکلیف میں بچہ پیدا کرتی ہے جنتی ہے، تو جب بچہ پیدا ہو جاتا ہے، جب اس ماں کو اسی کا بچہ دکھایا جاتا ہے، پہلی نظر میں بچہ دیکھتی ہے کہ ماں اپنی ساری تکلیف کو بھول جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بھی قرآن میں کہہ رہے ہیں مریم تو نے کھا بھی لیا اور تو نے پی بھی لیا، وَقَرِّ عَيْنًا، اب اپنے بچے کو دیکھ کر اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک بناؤ، اور اپنی آنکھوں میں ٹھنڈ پیدا کرو، اور اپنی آنکھوں میں سکون پیدا کرو۔ تو پھر اسی طرح حضرت بی بی مریم نے بھی اپنے بیٹے کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھا، آنکھوں میں ٹھنڈ پہ گئی، سکون ہو گیا، راحت مل گئی، تھوڑی دیر کے لیے بڑی سکون، اطمینان اور راحت کے ساتھ بیٹھی تھی۔ اچانک خیال آ گیا یہ تو بچہ ہے، اب میں اپنی قوم کے پاس کس طرح جاؤں گی، اب میں اپنے قبیلے والوں کے پاس کس طرح جاؤں گی، ان کو کیا کہوں گی، یہ بچہ میں کہاں سے لے آئی۔ اللہ اکبر، آگے اللہ تعالیٰ کا قرآن کہتا ہے فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا، اے مریم اب تو کیوں پریشان ہو رہی ہے، جس رب نے تمہیں بڑے بڑے انوکھے مرحلے سے گزارا ہے، اور تمہیں بغیر یعنی کہ خامند کے بیٹا دیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں، اگر وہ رب تیری اتنی میزبانی کر سکتا ہے تو تیری قوم کو بچانے کے لیے بھی تیرا بندوبست کر سکتا ہے، تو پریشان نہ ہو۔ اور فرمایا کہ اگر کوئی تیرے سامنے، یعنی کہ جس کو اللہ کا قرآن کہتا ہے فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا، اے مریم تو پریشان نہ ہو، اگر تیرے سامنے کوئی انسان آ جائے، کوئی بندہ آ جائے، تو اس کے سامنے جب وہ بندہ تیرے سامنے آئے گا تم اس سے کہہ دینا آج میں نے چپ کا روزہ رکھا ہے۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے یعنی کہ شریعت میں ایسا عمل تھا، ایسے روزے رکھے جاتے تھے جو چپ کے روزے ہوتے تھے۔ تو فرمایا گیا مریم اب تیرا معاملہ ختم، اب تم نے خاموش رہنا ہے، اب تم نے کسی سے بات نہیں کرنی، اب میں جانوں
عیسیٰ علیہ السلام جانے اور تیری قوم جانے، بس ہم ان سے مقابلہ کریں گے۔ اب تمہیں نہ گھبرانے کی ضرورت ہے، نہ پریشان ہونے کی ضرورت ہے، نہ کوئی بات سوچنے کی ضرورت ہے۔ انی نذرت للرحمن صوما، اگر کوئی تیرے سامنے شخص آئی جائے تم اس سے بات نہ کرنا، بس اس کو اشارے سے کہہ دینا میرا آج روزہ ہے، آج میں کسی سے بات نہیں کروں گی۔ اللہ اکبر۔ آگے فرمایا فلن اکلم اليوم انسیا، تو تم ہرگز اس سے بات نہ کرنا، جب تو بات نہیں کرے گی تو انشاءاللہ پھر میں دیکھوں اور وہ قوم تیری جانے۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد پھر کیا معاملہ ہوا؟ جس وقت حضرت بی بی مریم نے وہ بچہ گودی میں اٹھایا اور اپنی قوم کی طرف آنے لگی، یہاں پر جس وقت حضرت بی بی مریم نے اپنا بیٹا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھایا گود میں اور اپنی قوم کی طرف آنے لگی، تو آگے اللہ تعالیٰ کا قرآن کہتا ہے فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُ۔ جس وقت حضرت بی بی مریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا کر اپنی گود میں لے کر اپنے سینے سے لگا کر اپنی قوم کی طرف، اپنے گھر والوں رشتہ داروں کی طرف جا رہی تھی، تو اللہ اکبر، جس وقت پھر یہ سفر ہو رہا تھا، جا رہی تھی گھر کو اپنی قوم کی طرف، آگے اللہ کا قرآن کہتا ہے قالوا یا مریم لقد جئت شیئا فریا، بولے کہ اے مریم تو بہت بری ہے۔ یہ قوم پہلا سوال کر رہی ہے، کس سے؟ حضرت بی بی مریم سے۔ اے مریم تو نے یہ کیا کر دیا؟ تو نے یہ بچہ، یہ تیرا بچہ کہاں سے آ گیا؟ تیری شادی نہیں ہوئی، تو بچہ کہاں سے لے آئی؟ کیا تو نے کوئی بدکاری کی؟ یہ بچہ کہاں سے لے آ گئی؟ اللہ اکبر۔ پھر جب کوئی لوگ معاشرے میں ایسی چیز دیکھتے ہیں، پھر جتنے منہ ہوتے ہیں اتنی ہی باتیں نکلتے ہیں، تو ہر انسان قوم کے، حضرت بی بی مریم کی قوم کے ہر لوگ طرح طرح کی باتیں کرنے شروع کرنے، اے مریم یہ تو نے کیا برا کام کر دیا اور تو بچہ کہاں سے لے آئی؟ اللہ اکبر۔ پھر اس کے بعد خود ہی کہنے لگے، قوم کے جو لوگ تھے نا وہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں یا اخت ہارون، اے ہارون کی بہن۔ اس پر یعنی کہ علماء کرام فرماتے ہیں کہ یہ جو ہارون کا لفظ آیا ہے، یہ ہارون حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے یعنی کہ ایک شخص ایسا گزرا تھا جو بڑا نیکوکار تھا، بڑا عبادت گزار تھا، بڑا یعنی کہ متقی پرہیزگار تھا، اس کا نام ہارون تھا۔ کچھ علماء فرماتے ہیں نہیں، یہ وہ ہارون ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھائی تھا، اس کا نام بھی ہارون تھا، لیکن ان کے نسل در نسل سے چلتے آیا اس شخص کا نام ہارون تھا، اور یہ ہارون حضرت بی بی مریم کا بھائی تھا۔ تو جس کو اللہ تعالیٰ کا قرآن کہتا ہے، قوم کے لوگ کہنے لگے یا اخت ہارون، اے ہارون کی بہن تو نے یہ کیا کر دیا؟ تیرا بھائی تو بہت اچھا تھا، تیرا بھائی نیک تھا، تیرا بھائی متقی تھا، تیرا بھائی پرہیزگار تھا، تیرے بھائی کے تقدس کی لوگ قسمیں کھاتے تھے، لیکن اے ہارون کی بہن، یا اخت ہارون، اے ہارون کی بہن یہ تو نے کیا کر دیا؟ تیری گود میں ہم بچہ دیکھ رہے ہیں، تیری شادی نہیں ہوئی، تیرا کسی سے نکاح نہیں ہوا، تو کہاں سے بچہ اٹھا کر لے کر آئی ہے؟ تو آگے پھر قوم خود دوسرا سوال کرنے لگی کہ پہلے تو بھائی کا واسطہ دیا، پھر آگے قوم کیا کہتی ہے؟ کہتی ہے ما کان ابوک امرأ سوء وما کان امک بغیا، اے مریم تیری اماں نیک تھی، تیرا ابو نیک تھا، تیری اماں بدکار نہیں تھی، تیرا ابو برا نہیں تھا، تیرا بھائی نیک تھا، تو یہ کہاں سے بچہ لے کر آ گئی؟ تو کہاں سے یہ بچہ اٹھا کر آ گئی؟ تو نے یہ کہاں سے گناہ کر لیا؟ اللہ اکبر۔ جس وقت قوم نے اتنی باتیں کر لی تو پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے مریم میں نے تمہیں پہلے کہا تھا تو ان سے بات نہ کرنا، تو بس ان کو یہ کہہ دیا آج میں نے روزہ رکھا ہوا ہے، بس تو بات نہ کر، ہاں ایک کام کرنا ہے، اپنے بچے کی طرف اشارہ کر دینا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ کا قرآن کہتا ہے جس وقت بار بار وہ قوم کے لوگ سوال کرنے لگے، بار بار الزام لگانے لگے، بار بار حضرت بی بی مریم کو برا کہنے لگے، بار بار حضرت بی بی مریم کے والدین کو کہنے لگے وہ تو نیک تھے تو کہاں سے بری بن گئی، جب بار بار کہنے لگے تو حضرت بی بی مریم نے کیا کہا؟ فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ، مجھ سے بات نہ کرو، اس بچے سے بات کرو۔ فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ،
مجھ سے بات نہ کرو، میں روزے کی حالت میں ہوں، میں کسی سے بات نہیں کروں گی، اگر کچھ پوچھنا ہے فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ، یہ جو بچہ ہے میری گود میں، اس بچے سے سوال کرو۔ جس وقت بی بی مریم نے بچے والی اشارہ کیا، دوبارہ غصے میں آ گئی، ایک تو برا کام کر کیا ہی، دوسرا کہتی ہے بچے سے پوچھو۔ آگے اللہ تعالیٰ کا قرآن کہتا ہے قَالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا، اور قوم کہنے لگے ہے مریم ہم سے مذاق کرتی ہے، ہم سے یعنی کہ کس طرح کی بات کرتی ہے، یہ معصوم بچہ، یہ چند دن کا بچہ، یہ بڑا پیارا بچہ، یہ کہاں سے بولے گا؟ ہم نے تو کبھی نہیں سنا کوئی بچہ بولا ہو، کوئی بچہ صفائی دے، کوئی بچہ اپنی ماں کی عزت کی صفائی دے، کوئی بچہ ہم سے بات کرے، اور ہم نے تو پہلے کبھی نہیں سنا۔ قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، یہ تو کیا کہہ رہی، ہم بچے سے پوچھے، بچہ ہم سے کیا بات کرے گا، بچہ کیا جواب دے گا، ہم بچے سے کیا پوچھے؟ اللہ اکبر۔ اجے یہ باتیں ہو رہی تھی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے میرے عیسیٰ اب وقت آ گیا ہے ماں کے پاک دوپٹے کی عظمت اور عصمت کی پاک دامنی بیان کرنے کا۔ اے عیسیٰ آج رب کی توحید بھی بیان کر دے اور ماں کے پاک دامن ہونے کی عصمت پہ بھی چرچے پوری کائنات کے اندر پھیلنے چاہیے ہیں۔ جس وقت علماء فرماتے ہیں کہ یا اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی ماں کی گود میں تھے جب انہوں نے بولنا پہلا بول نکالا اپنے منہ سے، یا پھر یعنی کہ اسی زمین پر تھے، یہ لیٹے ہوئے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، یا لیٹے ہوئے تھے یا اپنی ماں کی گود میں تھے۔ لیکن تفسیر میں آیا ہے، مفسرین کرام لکھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زمین پر لیٹے ہوئے تھے۔ جس وقت اللہ نے حکم دیا اے عیسیٰ اب بولنے کا وقت آ گیا ہے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام چند دن کا بچہ، معصوم بچہ ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے بائیں ہاتھ سے اپنے جسم کو سہارا دیا، اٹھایا، اور دائیں ہاتھ سے انگلی کھڑی کر کے سب سے پہلا جملہ نکالا قال انی عبد اللہ، قال انی عبد اللہ۔ اللہ اکبر۔ کوئی ایسی بات نہیں کہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے، جو پہلا جملہ نکلا وہ یہی نکلا قال انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے بندہ بنا کر بھیجا ہے۔ کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مان لیا، خود خدا مان لیا، اس لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بچپن میں اپنی زبان سے بیان کر رہے ہیں قال انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اور اللہ مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے جو غیب کی خبریں بتانے والا ہو، وجعلنی مبارکا اینما کنت، اور فرمایا کہ مجھے اللہ مبارک جگہ دے گا، جہاں میں بیٹھوں گا مبارک جگہ ہوگی، وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے نماز اور زکوٰۃ کا پابند بنا دیا ہے، جب تک میں جیوں گا نماز بھی پڑھوں گا، زکوٰۃ بھی دیتا رہوں گا، اور پھر اسی طرح فرمایا کہ وَبَرًّا بِوَالِدَتِي، اور مجھے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا بنا کر بھیجا، اور دنیا میں آیا ہوں تو مبارک بن کر آیا ہوں، جس جگہ بیٹھوں گا مبارک بن کر بیٹھوں گا، اور جب میں زندہ اٹھایا جاؤں گا آسمانوں پر مبارک بن کر اٹھایا جاؤں گا، جب آسمانوں سے زندہ واپس صحیح سلامت اتروں گا مبارک بن کر آؤں گا۔ تو آگے اللہ تعالیٰ کا قرآن کہتا ہے کہ ذالک عیسیٰ ابن مریم، یہ عیسیٰ علیہ السلام ہیں، یہ عیسیٰ ہیں، یہ وہ پیغمبر ہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں جو بغیر باپ کے پیدا کیا۔ میں اگلی آیاتوں کا خلاصہ میں نہیں بیان کر سکے کیونکہ ٹائم ختم ہو گیا ہے، اس لیے میں مختصر کرتا ہوں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام رسول ہے، اہل کتاب ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی خوشخبری دی، بڑی بشارتیں دی ہیں اپنی قوم کو۔ انشاءاللہ اگلے جمعے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کس طرح تختہ دھار دے لٹکایا گیا، کس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بچایا، اور کس طرح پھر دنیا نے دوبارہ تشریف لے آئیں گے آسمانوں سے، انشاءاللہ بشارت زندگی اگلے جمعے میں گفتگو کروں گا۔ دعا کرو اللہ